السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، ہر پیر کو آپ کے سامنے کفریہ بدعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سابقہ آسمانی کتاب کا انکار کرنا یا اس کے بارے میں شک کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یہ کفریہ بدعت ہے۔ اور بدعت اس لیے ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اب کوئی انسان ایمان لانے کے بعد جب ان کتابوں کا انکار کر دے یا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دے، استہزاء کرنا شروع کر دے یا شک کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تو ایک نئی چیز ہو گئی، کیونکہ پہلے اس کا ایمان تھا ان کتابوں پر، اب اس ایمان کے نقیض اور اس کے منافی کر رہا ہے، ان کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ کتابوں کا ادب اور احترام کیا جاتا، لیکن ادب اور احترام کرنے کے بجائے ان کتابوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ کفریہ بدعت ہے، ایک نئی چیز ہو گئی ایمان لانے کے بعد، اس لیے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور حکم کے لحاظ سے یہ کفر ہے، کیونکہ ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ انہی میں سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 136، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی جو تاکید کی گئی ہے، یہ تحصیل حاصل کے طور پر نہیں ہے کہ یعنی تکرار کے طور پر نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس ایمان پر استقرار اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر یا ان کتابوں پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی، ومن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ کھلی گمراہی کے اندر جا گرا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اور کسی کا انکار نہ کریں، کیونکہ جو انکار کر دیا گویا کہ اس نے کفر کے راستے کو اپنا لیا اور کھلی گمراہی کے اندر جا پہنچا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار، اس کی کتابوں کا انکار، اس کے رسولوں کا انکار اور یوم آخرت کا انکار کرے، کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد ہی کوئی کافر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہوگا، چاہے اللہ کا انکار کر دے یا فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے کا انکار کر دے جو ثابت ہیں کتاب و سنت میں، یا جو کتابیں ثابت شدہ ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، یا کسی ایک نبی کا انکار کر دے، یا یوم آخرت کا انکار کر دے، یا یوم آخرت کے اندر جو بنیادی چیزیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، تو ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے سے کوئی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، بلکہ کسی ایک چیز کے انکار کرنے سے بھی نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، دوسری آیت کریم اللہ فرماتا قولوا آمنا باللہ، اے لوگوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے،
وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا، اللہ نے جو ہماری طرف یعنی مسلمانوں کی طرف جو اللہ نے اتارا، قرآن اتارا، حدیث اتاری، ان سب پر ایمان لاؤ، احکام اتارے کتاب و سنت کے اندر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جو اتاری گئی جو چیز، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، یعنی اللہ نے انہیں جو شریعت دی، جو دین دیا، جو کتاب دی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث اس کی دلیل کہ جس میں جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تو پھر اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو جب ایمان کے بارے میں جبریل امین نے سوال کیا تو ہمارے نبی نے کیا کہا جواب میں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، ورسلہ والیوم الآخر، اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، وبالقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر، ان سب پر ایمان لانا، تب جا کر کے کوئی مسلمان بنتا، مومن بنتا۔ اب ان میں کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لہذا جو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان تمام پر ہمارے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں گے یا کسی بھی کتاب کے بارے میں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ آسمانی کتابیں تھیں کہ نہیں تھیں، اللہ نے نازل کیا تھا کہ نہیں نازل کیا تھا، یا یہ کتاب کس نبی کو دی گئی تھی، اگر ہم اس میں شک کر بیٹھیں تو گویا کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے، یا اس طریقے سے ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، ان کتابوں کا استہزاء کریں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ایمان کے منافی ہے، اور ایسا کرنے سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے، جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ نے نازل فرمایا، جیسے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایسے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، وہ اللہ کا کلام ہیں، وہ کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ۔ نمبر 3، وحی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں، اللہ نے فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو اتارا۔ اور نمبر 4، جن قوموں اور امتوں کی طرف وہ کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام امتوں اور قوموں پر ان پر عمل کرنا، ایمان لانا واجب اور ضروری تھا۔ یہ ہے ان پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم۔ اور یہ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آسمان سے کچھ کتابیں نازل فرمائیں، یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے۔ ایمان مفصل یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اتاری گئی، جن کی تفصیل قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان کی گئی، اور وہ کتاب کس کو دی گئی، کس نبی کو دی گئی، اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کے ساتھ ایمان لانا، یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ جیسے تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اللہ رب العالمین نے اسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ زبور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صحیفے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں دی گئی تھی جن میں کچھ احکام نوٹ تھے، لکھے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ ان کتابوں کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ انکار کرنا، شک کرنا تو کفر ہی ہے، ان کتابوں کا مذاق اڑانا بھی کیا ہے، کفر میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1، ان کا انکار یا ان کا استہزاء کرنا یہ قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
ان کے اقرار اور تصدیق کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، ان پر ایمان لانا ان کتابوں کے ادب اور احترام کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس پر ایمان لانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ اب ادب احترام نہ کرنے کے بجائے ان کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ ان پر ایمان لانے کے منافی ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ یہ نمبر 3، ان کتابوں کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا ہے، اور یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ الحاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی اور سوء ظن ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناقدری اور اللہ رب العالمین کی تنقیص ہے یہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اب اس کے لحاظ سے ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کتابوں کا انکار کرنا یا ان کا استہزاء اور مذاق اڑانا دین اور شریعت کے احکام کا مذاق اور انکار ہے، کیونکہ ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے ان امتیوں کے لیے، ان قوموں کے لیے اپنے احکامات نازل کیے، لہذا جب ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے دین کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا گویا کہ ہم نے مذاق اڑایا۔ نمبر 5، ان کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا، یہ انبیاء اور رسل کا بھی مذاق ہے، ان کا بھی استہزاء ہے، اور ان کی بھی توہین اور تنقیص ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین نبیوں کو عطا کی تھی۔ جب ہم کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ جس نبی پر کتاب نازل کی گئی اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جس نے اس کو نازل کیا اللہ رب العالمین، ہم نے گویا کہ اس کا بھی مذاق اڑایا، لہٰذا یہ تمام باتیں کفر کے لیے کافی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ان کتابوں کا مذاق اڑانا یا ان کا انکار کرنا یا ان کے بارے میں شک کرنا کہ پتہ نہیں کتابیں اللہ کی طرف سے تھی کہ نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب کفریہ بدعات کہلاتی ہیں، اور اس پر علماء نے باقاعدہ اجماع بھی نقل کیا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں قد اجمع العلماء، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، ان من سب اللہ و سب رسولہ، جس نے اللہ کو گالی دی یا اس کے رسول کو گالی دی، اور دفع شیئا انزلہ اللہ، یا کسی بھی چیز کو جو اللہ نے نازل کیا اس کو دفع کیا، او قتل نبی من انبیاء اللہ، یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو قتل کیا، وهو مع ذلك مقر بما انزل اللہ انه کافر، اور ان تمام چیزوں وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو نازل کیا ان کا اقرار بھی کرنے والا ہے تو کافر ہے، اس کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی وہ کہے کہ ہمارا نبیوں پر ایمان ہے لیکن نبی کو قتل کر دے، یا اس طریقے سے کہے اللہ پر ایمان ہے ہمارا لیکن اللہ کی تنقیص کرے، اللہ کو گالی دے، نبی پر ایمان کا دعویٰ کرے اور نبی کو گالی دے، تو یہ تمام یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اگرچہ وہ اجمالی طور پر ایمان کا دعویٰ ہی کو نہ کر رہا ہو۔ اس طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علماء کے اجماع کو نقل کیا ہے۔ اس طریقے سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں قرآن کے حقوق اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کذالک ان جحد التوراۃ والانجیل وکتب اللہ المنزلہ، اسی طریقے سے اگر اس نے تورات کا انکار کیا یا انجیل کا انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کیا، او کفر بہا، یا ان کا انکار کر دیا، او لعنہا، یا ان پر لعنت بھیجی، او سبہا، یا ان کتابوں کو گالی دی، او استخف بہا، یا ان کتابوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، فہو کافر، تو وہ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو اس پر باقاعدہ علماء نے اجماع نقل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اپنی بات ختم کروں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، ان میں کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ گئی، ان میں لوگوں نے کمی کر دی ہے یا زیادتی کر دی ہے، اور وہ ساری کتابیں منسوخ بھی ہو چکی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں لفظاً اور معناً ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور قیامت کے آخری صبح تک محفوظ رہے گی۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کتابیں تھیں، اللہ نے نازل فرمائی تھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تعریف کر دی، کتابوں کے اندر کمی اور زیادتی کر دی، کتاب اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئی، اور وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی۔ قرآن آنے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی،
ان کا حکم منسوخ ہو گیا. شریعت محمدیہ آنے کے بعد سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام تھیں. جیسے نبیوں کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے تھے اور وہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اگرچہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور ان کی شریعتیں ختم ہو گئی شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد، لیکن وہ نبی تھے، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. ایسے ان کتابوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے. ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام اور وحی تھی، لیکن منسوخ ہو گئی ہیں اور اس طریقے سے اس میں لوگوں نے تعریف کر دی. اب ان پر ہمارے لیے عمل جائز نہیں. جی ہاں، تو یہ ہے ان کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد اور ایمان لانے کا معنی اور مفہوم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.